میدان ٹیم اور اپنے سینئر رپورٹر ساتھی شہزاد درانی کے ساتھ پشاور کے ایک تاریخی مقام رامداس گیٹ پہ آج ہم پشاور شہر کی بات کرتے ہیں، پشاور شہر کی تاریخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس دروازے کے حوالے سے جہاں ماضی میں کبھی دروازہ تھا وہ کون سا دروازہ تھا، وہ کس نے بنایا تھا، کب تک قائم رہا، آج کیوں نہیں ہے، یہ سب باتیں شہزاد درانی صاحب سے۔ جی شہزاد درانی صاحب۔ جی اظہر بھائی بہت شکریہ۔ کہ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ تاثر ہے کہ پشاور کے 16 دروازے شروع سے تھے، پشاور کے 16 دروازے نہیں تھے۔ اس پہ بھی ہم اپنے ناظرین کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے پشاور کے پہلے کتنے دروازے تھے اور پشاور کا آخری اور 16واں دروازہ کب بنا اور کیوں وجود میں آیا، اس کی بھی تفصیل ہم بتائیں گے۔ ہم جس مقام میں موجود ہیں یہاں پہ رامداس گیٹ تھا۔ میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کو دو باتیں بتانا چاہوں گا کہ یہ پشاور کی جو فصیل کے اندر 16 دروازے تھے، یہ واحد دروازہ تھا جو کسی شخصیت کے نام سے منسوب تھا، وہ تھے رامداس۔ رامداس کے بارے میں یہ بتاؤں کہ رامداس جو تھے وہ 1834 سے 1849 تک سکھ دور میں خزانچی تھے، چونکہ ان کے پاس ایک اہم حکومتی عہدہ تھا اور جو اس وقت کے گورنر تھے سکھ دور میں اے وی ٹیبل، انہوں نے پشاور کے 16 دروازوں کو اثر نو تعمیر کیا۔ اس دوران اس خزانچی نے، رامداس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس دروازے کو ان کے نام سے منسوب کیا جائے، تو سکھ حکومت نے اس دروازے کا نام رامداس گیٹ رکھ دیا۔ رامداس چونکہ ہندو تھے اور وہ اس کے اندر ایک علاقہ ہے محلہ جوگن شاہ، وہاں پہ رہائش پذیر تھے، تو ان کے نام سے اس دروازے کو منسوب کر دیا گیا۔ اس دروازے کا جو اصل نام تھا، پرانا نام تھا، وہ تھا بانامانی گیٹ۔ بانامانی گیٹ اس کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ اس سے آپ دروازے سے باہر نکلتے تھوڑا فاصلے پہ بانامانی کا علاقہ تھا اور اس علاقے کی مناسبت سے اس کا نام بانامانی تھا، جو بعد میں تبدیل کر کے رامداس کر دیا گیا۔ اچھا، یہ دروازہ اب نظر نہیں آ رہا، نام تو ابھی بھی ہے اسی نام سے، رامداس گیٹ کے نام سے یہ مشہور ہے، لیکن دروازہ نظر نہیں آ رہا، تو کب اس کو ختم کیا گیا اور کیوں ختم کیا گیا؟ دیکھیں، قیام پاکستان کے بعد تک یہ دروازہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم تھا۔ اس دروازے کے اندر رہائشی علاقہ تھا۔ یہ دروازہ دیگر جو دروازے شہر کے 16 اس کی نسبت اس کی چوڑائی کم تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ قافلوں کی آمد و رفت کے لیے نہیں قائم کیا گیا۔ اس فصیل کے اندر جو علاقے تھے، جوگن شاہ جو رامداس کے نام سے مشہور دیگر علاقے ہیں، ان کے مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں سہولت فراہم کرنا تھی۔ اچھا درانی صاحب، جو فصیل شہر میں جو دروازے تھے، جیسے کہ ہم رامداس گیٹ پہ ہم کھڑے ہیں، تو اس زمانے میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ جیسے ایک دروازہ ہوتا تھا شہر کے ایک حصے میں، تو اس کے ساتھ کیا کوئی آمد و رفت پر نظر رکھنے کے لیے کوئی حفاظتی کوئی اقدام تھا، کوئی چوکی، کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ تھا؟ جی اظہر بھائی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ جس طرح پشاور کے 16 دروازے تھے اور ہر دروازے کے ساتھ ایک چوکی ہوتی تھی پولیس کی، جہاں پہ محافظ تعینات ہوتے تھے، وہ جو بھی اس دروازے سے آتا جاتا تھا وہ آمد و رفت والوں کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتے تھے، کون کہاں سے آیا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کس سے ملنا ہے اس نے۔ اب جیسے آپ رامداس دروازے سے، اس وقت جو رامداس دروازہ تھا، گیٹ تھا، اس سے داخل ہوتے تھے، تو اس میں داخل ہوتے آپ کی بائیں جانب جو ہے تو یہ ایک چوکی تھی پولیس کی۔ بالکل، یہ یہاں پہ قیام پاکستان سے قبل بھی نفری تعینات ہوتی تھی، محافظ ہوتے تھے جو آنے جانے والوں کو ریکارڈ رکھتے تھے، کون آیا ہے، کون گیا ہے، یہ تمام ریکارڈ ان کے پاس ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد آبادی تیزی سے بڑھی، تو آبادی بڑھنے کے بعد نفری کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا اور جو حفاظتی اقدامات تھے ان کو بھی بہتر کیا گیا۔ یہ چوکی چونکہ چھوٹی تھی، یہاں پہ نفری بھی کم تھی اور یہ جو علاقہ تھا اس کی حفاظت کے لیے مناسب نہیں سمجھی جا رہی تھی، آبادی بڑھ گئی، تو اس کو اس بازار اور اس دروازے سے باہر بانامانی کی طرف شفٹ کیا گیا اور اب وہ باقاعدہ تھانے کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ جو چوکی تھی اب وہ تھانہ بانامانی بن چکا ہے۔ یہ بازار جو تھا تو اس میں قیام پاکستان سے قبل یہ ایک رہائشی علاقہ تھا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہاں پہ بازار آنے لگے، کاروباری سرگرمیاں شروع ہوئی۔ ادھر جو زیادہ تاجر تھے وہ ہندو تھے اور زیادہ تر یہاں پہ سراف ویڑ سونار ہوتے تھے، وہ یہاں پہ تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ آبادی بڑھی، پاکستان قائم ہوا، تو اس کے بعد کوہاڑ روڈ پہ جو علاقے ہیں آبادیاں ہو گئی۔ کوہاڑ روڈ کے باہر جو دیہات ہیں وہاں کی خواتین یہاں پہ خریداری کے لیے آتی تھیں، بزرگ تھیں وہ یہاں پہ آ کے خریداری کرتی تھی۔ ایک تو اس روایت کو انہوں نے قائم رکھا، دوسرا ان کے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ جو شہر میں، اندرونی شہر پشاور میں جو بازار ہیں اس کے مقابلے میں اس کی نسبت یہ بازار سستا ہے، تو یہاں پہ خریداری کو ترجیح دیتی ہیں۔ دوسری ایک وجہ یہ تھی جو دیہات کی خواتین تھی اس بازار میں زیادہ اس لیے بھی آتی ہیں اور ابھی بھی یہاں پہ دیہات کی خواتین ہی زیادہ آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی یہاں تک رسائی بہت آسان ہے ان کو۔
اگر وہ یہاں سے پشاور کچھ بازار کریم پورہ جاتی ہیں، جو ٹریفک ہے، جو اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں، اس سے بچنے کے لیے وہ ادھر اترتی ہیں بانا مانی میں یا کسی بھی جگہ پہ رامداس میں، وہ ادھر آتی ہیں اس بازار میں خریداری کر کے۔ میرا کیمرہ مین بتا تھا کہ اس میں اس وقت جو رامداس موجودہ رامداس بازار کی جو صورت ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ مہندی کے سامان بھی بک رہا ہے، یہاں پہ گارمنٹس بھی ہیں، یہاں پہ جوتے بھی ہیں، یہاں پہ کپڑے بھی ہیں، یہاں پہ کاسمیٹکس کا سامان، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ زیادہ تر جو ہے خواتین یہاں پہ خواتین آتی ہیں۔ اس سے اگر ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اگر تھوڑا جاتے ہیں تو کچھ فاصلے پہ ایک محلہ جوگن شاہ ہے، جہاں پہ سکھ اور ہندو برادری کی بڑی آبادی آج بھی ہے۔ ابھی جو ہے تو وہاں پہ سکھ برادری کافی تعداد میں مقیم ہے، اس سے قبل یہاں پہ ہندو آباد تھے۔ پھر جب پاکستان وجود میں آیا، بٹوارا ہوا ہندوستان کا، بھارت قائم ہوا، پاکستان قائم ہوا، تو جو ہندو آبادی تھی وہ یہاں سے انڈیا نقل مکانی کر کے وہ ادھر چلے گئے۔ یہاں پہ پھر مسلمان آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اگر ہم اس علاقے کے اطراف کی بات کریں تو یہاں پہ زیادہ تر اب مسلمان آباد ہیں۔ اس پہ آس پاس جو علاقے ہیں یہاں پہ آباد مسلمان آبادی زیادہ ہے، سوائے محلہ جوگن شاہ میں جو ہے تو اب اس وقت سکھ برادری جو ہے تو مقیم ہے۔ بالکل۔ اور اگر دیکھا جائے تو پشاور کے دیگر علاقوں کی نسبت جوگن شاہ میں سکھ برادری زیادہ ہے۔ صحیح۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ان کا ایک جو ہے تو گرودوارا ہے، اور اس گرودوارے کو بھی ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ بالکل۔ ان کی جو مذہبی تقریبات ہوتی ہیں اس میں، اور اس کے علاوہ بھی دنیا بھر سے جو سکھ ہیں، جو سکھ کمیونٹی ہے وہ یہاں آتی ہے، بالکل، وہاں پہ اپنی جو مذہبی رسومات وہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب یہ بھی بتا دیں ناظرین کے لیے کہ دروازے سے باہر کا کیا ماحول تھا زمانے میں، اور جو فصیل شہر کے باہر کے جو علاقے تھے وہاں کیا سرگرمیاں ہوتی تھی؟ اس دروازے سے جب اس وقت ہم باہر نکلتے تھے، چونکہ وہ پشاور کا حصہ نہیں تھے، پشاور اب وسیع ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے، بہت سے دیہی علاقے بھی ضلع پشاور کا حصہ بن چکے ہیں۔ جب اس وقت ہم اس دروازے سے باہر نکلتے تھے تو تھوڑے فاصلے پہ ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈیری باغبانان۔ جی۔ ڈیری باغبانان کی تاریخ بھی یہ ہے، مختصر بتا دوں کہ پشاور کو پھولوں کا شہر بنانے میں اس کے مکینوں کا بہت ہاتھ تھا۔ وہاں پہ مالی رہائش پذیر تھے، مالی مقیم تھے، وہاں پہ وہ محلی رہتے تھے۔ اگر ڈیری باغبانان سے ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہے کوٹلہ محسن خان، وہاں پہ بھی ایک دروازہ ہے تاریخی، اس کی ایک الگ حیثیت ہے، تو اس پہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے، الگ پروگرام کریں۔ تو ہم اپنے ناظرین کو صرف یہی بتا دیں گے کہ اب جو پشاور اس وقت موجودہ شکل میں، موجودہ حالت میں ہے، پہلے یہ پشاور ایسے نہیں تھا۔ فصیل کا ہم نے ذکر سنا، بار بار سنا فصیل شہر، لیکن وہ فصیل ہمیں نظر نہیں آئی، کیا وجہ ہے؟ وہ فصیل ہے یا معدوم ہو چکی فصیل؟ دیکھیں، قیام پاکستان کے بعد تک وہ فصیل قائم تھی، موجود تھی، اور جس دروازے کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ فصیل شہر کے اندر دروازہ تھا، جیسے میں نے کہا کہ فصیل میں 16 دروازے تھے، فصیل شہر میں جو حفاظتی دیوار تھی اس شہر کے گرد، صحیح، اس میں 16 دروازے تھے، رمداس بھی گیٹ بھی اسی انہی میں سے تھا۔ اس وقت جو فصیل رہ گئی اس کا ایک اس جگہ پہ یہ حصہ ہے، یہ میرا کیمرامین اگر آپ کو بتائے، یہ جو مخدوش حالت میں ہے، یہ فصیل رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو تمام دکانیں بن چکی ہیں، وہ فصیل مسمار ہو چکی ہے، وہ فصیل ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہ فصیل چھوٹے چھوٹے پیسز میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ اس میں اگر کہیں محکمہ آثار قدیمہ جس کی ذمہ داری ہے اس تاریخی ورثے کی حفاظت کرنا، یہ فصیل کی جو حالت زار ہے اس کی نااہلی عیاں کر رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں بحیثیت شہری تو ہم بھی بے حص ہیں، ہمارے شہریوں نے بھی اپنے تاریخی ورثے کی حفاظت کی، بلکہ جیسا کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اسے گرانے کی بھی کوشش ہوئی ہے، دیکھیں مخدوش دیوار ہے۔ اب میں آپ کو دوسری یہ چیز بتاؤں کہ یہ جو فصیل ہے، جو فصیل کی پشت پہ آبادی ہے، ہر فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس حصے کو مسمار کر کے اپنا گیٹ باہر کرے، شہر کی راستہ نکالے، اپنے لیے دکان قائم کرے۔ یہ جو دیوار ہے اس کے مسمار ہونے سے اس کی جائیداد کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اپنی جائیداد کی ویلیو بڑھانے کے لیے تاریخی ورثے کو مسمار کر دیے گئے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، اور اگر اس کی بقا کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں کہ یہ بھی اس رامداس گیٹ کی طرح قصہ پارینہ بن جائے گا۔